وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی 93 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ آج آیت نمبر 94 اور 95 پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان اگر کانت ہے، لا لیے، کم تمہارے، الدار گھر، الآخرت آخرت کا، عند پاس، نزدیک، اللہ کے، خالصتاً خالص، من سے دونی علاوہ، سوا، الناسی لوگوں کے، پس تمنو تم آرزو کرو، تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے، لا لیے کو تمہارے، الدار گھر، الآخرت آخرت کا، عند نزدیک، اللہ کے، خالصتاً خالص، من سے دونی سوا، الناس لوگوں کے، فاپس تمنو تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ واو اور لن ہرگز نہ، یتمنو آرزو کریں گے، ہو اس کی، ابداً کبھی بھی سبب وجہ، ما جو قدمت آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، واو اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ واو اور لن ہرگز نہیں، یتمنو وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے، ہو اس کی، ابداً کبھی بھی، وجہ ما جو قدمت آگے بھیجا، ایدی ہاتھوں نے، ہم ان کے، واو اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ قل ان کانت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر آخرت کا گھر صرف خالص اللہ کے پاس جو ہے وہ خالص تمہارے لیے ہے، خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت بس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ کے نزدیک، خالصۃ من دون الناس لوگوں کے علاوہ، خالص اگر آخرت کا گھر جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ خالص تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے نزدیک، فتمنوا الموت تو پھر تم موت کی تمنا کرو، تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں،
تو آخرت کا بھی جو گھر ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ جیسے کہ یہود کا کہنا ہے کہ ہم 7,000 سال جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا 7,000 سال کی، اور ہم 1,000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رکھے جائیں گے، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا جو گھر ہے، جو آخرت ہے، وہ لوگوں کے علاوہ اللہ کے پاس تمہارے لیے خالص ہے، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ آخرت بھی تمہاری ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کاموں کی وجہ کو دیکھتے ہوئے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، کون سے ایسے اعمال کیے انہوں نے آخرت کے لیے جو انہیں آخرت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گے، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گے۔ ان اعمال کو دیکھتے ہوئے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو کہا اگر تم نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مبالغہ کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورۃ الجمعہ کے اندر بھی دی گئی۔ نجران کے جو عیسائی تھے ان کو بھی دعوت مبالغہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ یہودی جو ہے، یہودی بھی اور اسی طرح عیسائیوں کی طرح بالکل جھوٹے تھے، عیسائیوں کی طرح بالکل جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مبالغہ جو ہے وہ نہیں کرے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں بھی مبالغہ کی دعوت دی گئی کہ آؤ ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو جھوٹا ہے، دو فریقین کے درمیان جو ہے وہ یہ مبالغہ کیا جاتا ہے کہ جب حق اور باطل کی بات جو ہے وہ واضح کرنی ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اسی طرح جماعت کے بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے درمیان مبالغہ ہوا تھا کہ جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کو موت آ جائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو موت آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 40 سال بعد فوت ہوئے اس کے مرنے کے۔ تو یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں بد دعا کر دینا کہ اگر یہ سچا ہے اسے موت آ جائے، اگر یہ جھوٹا ہے اسے موت آ جائے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کہا فتمنوا الموت، اگر تم اس اپنی بات کے اندر سچے ہو کہ تم اللہ کے چہتے ہو، تم اللہ کے قریب ہو، سب کچھ دنیا میں بھی تمہارے لیے، آخرت میں بھی تمہارے لیے، باقی سب جو ہے لوگ وہ پیچھے ہیں، تم ہی آگے ہو، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، تم مبالغہ کرو، ان کنتم صادقین۔ اور آگے بھی اللہ رب العزت وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، انہیں پتہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کرتوتیں کر رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اس لیے وہ موت کی اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من
أمر الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.